یہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن لا ہے، جس کو معلومات تک رسائی کا قانون بھی کہتے ہیں، یہ عوام کے لیے ہے، اور اس کا پرپز یہ ہے کہ ایک جمہوریت میں عوام کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں سے پوچھ سکیں، وہ ہر اس چیز کے بارے میں جان سکیں جدھر ٹیکس پر فنڈ لگتے ہیں، جدھر عوامی رقم کا استعمال ہوتا ہے کہ وہ کدھر خرچ ہوئی ہے، اور وہ حکمرانوں کو ان کا احتساب کر سکیں، کیونکہ جو جمہوریت ہے وہ صرف الیکشن کا نام نہیں ہے، وہ اس سارے گورننس پروسیس کا بھی نام ہے کہ اس عمل کے دوران جو کچھ ہوتا ہے عوام کی بھرپور اس میں نمائندگی، اس میں شرکت ہونی چاہیے، اور وہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے ہمارے بہاف پر جو فیصلے کیے ہیں وہ کس طرح سے کیے ہیں، ان کو جاننے کا حق ہے، اور یہ قانون ان کو یہ اختیار دیتا ہے، ان کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ معلومات حاصل کر سکیں۔ دیکھیں، اس پہ عمل درآمد اور اس کو افیکٹو بنانے کے لیے عوام کی پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے۔ جتنا زیادہ آپ لا کو استعمال کریں گے، جتنا زیادہ اس کے ذریعے آپ سوالات پوچھیں گے، اس سے بیوروکریسی کو بھی پتہ چلے گا کہ لوگ اپنے لا کے بارے میں، اپنے حقوق کے بارے میں جانتے ہیں، اور اس پہ اتنی زیادہ اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی۔ ابھی چیلنجز ضرور آتے ہیں اس کو انفارمیشن کو روکنے کے لیے، لوگوں کو ڈیلے کرنے کے لیے کہ وہ جو چاہ رہے ہیں، تاکہ وہ دوبارہ ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے، لیکن جتنا زیادہ لوگ اس کا استعمال کریں گے آر ٹی اے لا کا، اتنا زیادہ اس کی پراپر اس پر عمل درآمد بھی ہوگا۔ دیکھیں، اس کو رائٹ ٹو انفارمیشن کو لا کو سن شائن لا بھی کہتے ہیں، کہ جس میں ہر چیز عیاں ہوتی ہے اور فیصلہ کرنے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں جان سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے انفارمیشن حاصل کرنے کا ایک یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سرکاری طور پہ منظور شدہ سرٹیفائڈ انفارمیشن ہوتی ہے، اس کو اقتدار میں لوگ جو ہیں وہ چیلنج بھی نہیں کر سکتے اگر آپ اس کو استعمال کریں۔ تو اس کی بہت ساری اگزامپل ہیں کہ جس میں لوگوں نے انفارمیشن حاصل کی، اور جب انہوں نے آر ٹی اے کا حوالہ دیا کہ ہم نے اس کے ذریعے حاصل کیا ہے، تو اس پر عمل درآمد بھی ہوا ہے یا ان پریکٹسز کو چیک بھی کیا گیا ہے۔ ہمارے کئی جو دوست ہیں انہوں نے اس کا استعمال کرتے ہوئے خیبر پختونخوا، پنجاب سے انفارمیشن حاصل کی، ایون مرکز سے بھی حاصل کی، سندھ میں بھی اس کا اطلاق ہو رہا ہے، بلوچستان کا جو لا ہے وہ ذرا ویک ہے، تو اوورال جو اس کے ذریعے انفارمیشن حاصل ہوتی ہے وہ زیادہ امپیکٹفل ہوتی ہے، اور جرنلسٹوں کے لیے بھی، اور یہ صرف لا صحافیوں کے لیے نہیں ہے، لیکن ان کو اگر وہ استعمال کریں، چونکہ ان کا بزنس ہی انفارمیشن حاصل کرنا ہے، معلومات تک رسائی حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے بہت ہی کارآمد اور بڑا ہی مفید اور مجرب قسم کا یہ قانون ہے۔ یس، یہ قانون جو ہے اس کا عدالتوں پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں واضح احکامات وہ جو پبلک باڈی کی کیٹیگری ہوتی ہے اس میں عدالتوں کو شامل کیا گیا ہے کہ آپ ان سے انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی ایک شہری نے، مختار احمد علی، وہ آر ٹی اے لا کے بڑے ایکٹیوسٹ بھی ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں سپریم کورٹ سے انفارمیشن حاصل مانگی، اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی مانگی، گو کہ ابھی تک وہ جواب نہیں دے رہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ اس سے عدلیہ کی خود مختاری متاثر ہوتی ہے، لیکن وہ اس چیز پر کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے جواب الجواب جس کو کہتے ہیں وہ بھی ان کو دیا ہے، اور اس میں انہوں نے اپنے اس حق کو قانون اور آئین کے ذریعے ثابت کیا ہے۔ اور اس سے پہلے پنجاب کے لیول پہ اس بارے میں کافی ریلکٹنس تھی، جب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے پوچھا گیا کہ ان کی تنخواہ کتنی ہے اور مراد کتنی ہے۔ ابتدائی طور پہ انہوں نے وہ انفارمیشن شیئر نہیں کی، لیکن جب وہ پنجاب کے انفارمیشن کمیشن کے پاس لوگ گئے جو اپلیکنٹ تھے، تو انہوں نے آرڈر کیا کہ آپ انفارمیشن کو پبلک کریں، اور وہ انفارمیشن پبلک کی گئی۔ تو یہ عدالتوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، بلکہ ایون جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو ایک ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے جو کمرشل سبسڈریز ہیں، ان کے بارے میں بھی عوام رائے جان سکتی ہیں۔ وہ یہ نہیں ہوتا، یعنی کہ اس میں چیزوں کو واضح کیا گیا ہے کہ کس کس لیول پہ کہاں تک کون سی انفارمیشن جو ہے پبلک ہے، اور آپ وہ حاصل کر سکتے ہیں۔